السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ سیف ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ سب کی دعاؤں اور سپورٹ کا بہت بہت شکریہ۔ تو فائنلی جی اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے، آفیشیلی ویڈیوز بھی آ گئی ہیں اور بتا دیا گیا ہے کہ بھئی بیبی بوائے ہو گیا ہے۔ تو سب کو بہت بہت مبارک ہو، باورچن آنٹی کی بیٹی کو، داماد کو، پوری فیملی کو ہماری طرف سے دلی مبارکباد، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ بچہ ان کے لیے باعث رحمت باعث برکت ثابت ہو اور اللہ اس کو صحت والی لمبی زندگی سے نوازے، آمین ثم آمین۔ تو آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے جی سیلفش ساس۔ سیلفش ساس ایک بندی ہے جس کا اس دنیا میں ایک پوتا آیا ہے، اس کے بیٹے کا بیٹا، لیکن اس کی جو میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ کہیں پر مجھے نظر نہیں آئی پارٹیسپیٹ کرتے ہوئے۔ اور اس کے بعد میں جو پچھلی 3 ویڈیوز تھیں باورچن کی چھوٹی شہزادی بیٹی کی، کیوٹ جو ابھی تک چنی منی ہے، جو انڈے سے چوزے سے انڈے سے ابھی نکلی ہے بیچاری کو یقین ہی نہیں آ رہا کہ میں بھائی 25-26 سال کی ہوگی ہوں، چلے 27-28 کی نہیں تو 24-25-26 سال کی تو ہوگی نا۔ اور ان کی شادی کو 1 سال ہو گیا اور وہ ماں بن گئی ہیں، تو بڑی بیچاری جو ہے نا وہ تکلیف سے گزری ہے، کیونکہ جاتے ہی پریگننٹ ہو گئی تھی تو بیچاری نے ایک دن بھی سکھ کا سانس نہیں لیا۔ تو 9 مہینے بڑی مشکل اور مشقت سے گزارے، اوپر سے شوہر کا پریشر، کام جب نہیں کرتی تھی تو اماں کے گھر پھینک جانا، اور پورے 9 مہینے جو ہے اس بندی نے اپنا گھر بھی سنبھالا۔ پہلا بچہ تھا، دل میں بہت سارے وسوسے ہوتے ہیں، ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے کہ بھئی کیا ہوگا، جاتے ہی اس کو ٹائم نہیں ملا سنبھلنے کا بھی، اور وہ پریگننٹ ہو گئی۔ تو پھر اس کے بعد اتنی لمبی پریگننسی، تقریباً 10 مہینے کی یہ پریگننسی تھی، تو یہ بڑا ایک طویل ٹائم ہوتا ہے، کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ تو اس کی ہمت کو میں داد دیتی ہوں، لیکن مجھے اس کی جو ساس ہے نا، اس کی میں کہتی ہوں اتنی سیلفش عورت میں نے زندگی میں نہیں دیکھی ہونی۔ کہ ٹھیک ہے لوگوں کے یہاں کئی بار رواج بھی ہوتا ہے کہ پہلا بچہ جو ہے وہ اماں کے گھر ہوتا ہے، لیکن جب ایک ہی جگہ پہ رہتے ہوں، نزدیک رہتے ہوں، اور ایک ہی تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو نزدیک ہونے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ چلے مل بانٹ کے کام کر لیں۔ لیکن جہاں پر جی ہاسپٹل میں بھی کہیں اس کا پارٹیسپیشن نظر نہیں آیا، اس پہ بھی بات کرتی ہوں، لیکن پہلے پچھلے 10 مہینے کی میں بات کر لوں اور پچھلی 3 ویڈیوز کی۔ تو جب یہ بیمار ہوئی، کیونکہ شروع میں جو شروع کے دن بھی بڑے تکلیف دہ ہوتے ہیں اور آخری بھی 2-3 مہینے اور درمیان میں ہوتے ہیں 3 مہینے، جو بندہ تھوڑا سا مطلب نارمل ہو جاتا ہے بندہ، مطلب پہلے 3 مہینے اور لاسٹ کے 3 مہینے یہ مشکل ہوتے ہیں، اور درمیان والے 3 مہینے جو ہوتے ہیں نا وہ تھوڑے بہتر گزر جاتے ہیں۔ تو اب شروع میں یہ اتنی بیمار رہی، لیکن اس کو پہلے تو اس کو میڈ نہیں اس نے رکھی ہوئی تھی، اس کی کمر درد ہونے، اس کے مسئلے مسائل اور اس کے بہت سارے چکر آنے اور ویکنس اور یہ وہ چلتے رہے سلسلے۔ لیکن اس کی ساس نے، میں نے نہیں دیکھا کبھی بھی اس کو کبھی کپڑے واش کر کے دیے ہوں، کبھی باقاعدہ کھانا بنا کے دیے ہوں، ہاں بنا ہوا ہو تو وہ دے دیتی تھی، لیکن ہمیشہ ہی ہم نے دیکھا کہ وہ اپنے ہی گھر میں کوکنگ کرتی رہی، اپنا کھانا بناتی رہی، بلکہ ان کو بھی کئی بار وہ بتاتی تھی کہ میں بنا کے دیتی ہوں۔ تو پھر درمیان کے 3 مہینے جو ہے وہ بھی ایسے ہی گزرے، وہ بیچاری واک کر کے ڈاکٹر نے اس کی مت مار دی، اور ڈیٹ آگے وہ بڑھائی جا رہی ہیں، کوئی سمجھ نہیں آ رہی ڈاکٹرز کو کہ بھئی کیا وہ مطلب کہ وہ نارمل چاہ رہے ہوں گے، تو اس وجہ سے پھر نارمل وہ اس کو پھر نہیں لیبر پین شروع ہوئے، تو پھر جو ہے معاملہ سی سیکشن کی طرف تو مجبوراً لے کے گئی ہیں نا، ڈاکٹر کا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ یہ جتنی اس کی جرنی ہم نے دیکھی ہے یوٹیوب پہ، اس سے ہمیں یہی لگتا ہے کہ ڈاکٹرز کی کوشش تھی کہ وہ نارمل ہو جائے، اسی لیے انہوں نے ڈیٹ آگے بڑھائی، مطلب 15 دن تو شاید اوپر چلے گئے ہوں گے، تو نومبر کی ڈیٹ تھی، دسمبر میں چلا گیا، تو اس طرح تو وہ کیوں ہوا کہ بھئی وہ نہیں چاہتے ہوں گے کہ نارمل، وہ چاہتے ہوں گے نارمل ہو جائے، اسی لیے شاید انہوں نے واک بھی بتائی ہوگی، لیکن اتنی واک تو کوئی بھی نہیں نہ کرواتا جتنی اس کو کروائی گئی۔ تو مجھے سمجھ نہیں آئی، یہ گھر کی عورتیں بیوقوف تھیں جو اس کو اتنا چلاتی پھراتی رہی، اس کی اتنی سویلنگ بیچاری کی ہو گئی، مطلب یہ پھوڑ عورتیں ہیں، یہ بہت پھوڑ عورتیں ہیں، دیکھنے میں تو آپ لوگوں کو لگتی ہیں نا کہ بھئی یہ اچھی خاصی بزرگ عورتیں ہیں اس کی اماں اور ساس، لیکن اصل میں حقیقت یہ پھوڑ عورتیں ہیں۔ ان کو اتنی بھی سمجھ نہیں آئی کہ پہلے اس کا اتنا ویٹ ہے، پھر اس کی اتنی ہائٹ ہے، پھر اس کا بچے کا جو ہے اس نے وزن اٹھایا اور اس کو اتنی واک کرواتی رہی، اور 4تھی منزل پہ وہ چڑھ کے بیچاری سیڑھیاں جاتی رہی، تو یہ معاملات رہے۔ اور جب یہ بیمار ہوئی نا 9 مہینوں میں، تو اس کے شوہر نے کوئی بھی اس کے ساتھ جو ہے لحاظ نہیں رکھا، کوئی ہمدردی نہیں دی، اس کو فوراً اس کی اماں کے گھر اٹھا کے پھینک آتا تھا۔ ابھی لاسٹ پچھلی 2 ویڈیو سے پہلے جو ویڈیو لگائی جس میں وہ ایموشنل ہو گئی تھی، کیونکہ لاسٹ دن تھے، آخری دنوں میں ویسے ہی بندہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ پریشان ہوتا ہے، تو اس پریشانی میں اس نے بیچاری نے کوئی شکوہ شکایت کر دی ہوگی کہ بھئی ہو نہیں رہا، ٹائم اتنا ہو گیا ہے تو میں تکلیف میں ہوں، تو شوہر نے کہا بھی اپنا تام تمڑا اٹھاؤ اور امی کے گھر چلی جاؤ، وہیں سے ہاسپٹل چلی جانا، 4تھی منزل پہ تمہیں چڑھنے میں آسانی وہ مشکلات ہوں گی، ٹھیک ہے۔
اب دیکھیں وہ رو رہی ہے اور ساس کہہ رہی ہے ہاں چلی جاؤ کچھ نہیں ہوتا، میں آتی جاتی رہوں گی، تو تم ایسا کرو امی کے گھر چلی جاؤ۔ تو بھائی مجبوری ہے بھائی، یہاں پر سیڑھیاں ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو اب کیا کر سکتے ہیں ہم لوگ، تو مجبوری ہے۔ تو سسر بھی ساتھ میں یہی وہ نا چمچ ہلا رہے ہیں ساتھ ساتھ۔ تو وہ پھر جی جناب علی محترمہ اماں کے گھر گئی تو ساسو ماں ساتھ گئی، ساسو ماں ساتھ گئی۔ جب اماں نے دیکھا کہ بچی ہماری کی تو حالت خراب ہے، انہیں پتہ تھا کہ اس کا حل کیا ہے، انہوں نے گاڑی نکالی، اس کو باہر لے کے گھمایا پھرایا، کھانا وانا کھلایا، اور ساتھ میں مفت میں کھانے کے لیے ساس کے پاس پورا ٹائم ہوتا ہے۔ ویسے کوئی مجھے کامنٹ کرتا ہے کہ یہ فوڈ پانڈا کا کام کرتی ہیں، بڑی بزی ہوتی ہیں، مفت کھانے کے لیے تو ان کے پاس بڑا ٹائم ہوتا ہے۔ ویلے ان کو بٹھا دو تو 3 گھنٹے بھی یہ بیٹھی رہتی ہیں، 4 گھنٹے بھی بیٹھی رہتی ہیں یہ، لیکن نہ تو یہ 9 مہینے اپنی بہو کے کہیں کام آئی، نہ انہوں نے کوئی بیٹے کو شرٹ تک نہ دھو کے دی، کپڑا تک استری کر کے نہ دیا، اور جب وہ گھر میں نہیں ہوتی تھی تو میرے خیال میں تو وہ شاید کھانا بھی نہ بناتی ہوں، کہتی ہوں اپنی بیوی کو بولو تو اس کو واپس بلاؤ اور اس کو بولو تمہیں کھانا بنا کے دے، ناشتے بنا کے دے، ہم سے نہیں اٹھا جاتا صبح صبح۔ تو یہ معاملات پورے 9 مہینے چلتے رہے ہیں اس کے ساتھ، اور پھر اس دن بھی یہ کھا ٹھوس کے پھر یہ بیچاری واپس آ گئی گھر، اور اس کا دل تھا کہ میں اپنے گھر سے ہی جاؤں، کیونکہ اس کے شوہر کے جو تیور ہیں اس کو نظر آ رہے تھے کہ وہ تیور کوئی اچھے نہیں ہیں، اس لیے وہ مکمل جو ہے وہ کوشش کر رہی تھی کہ میں لاسٹ ٹائم تک اپنے شوہر کی ذمہ داریاں خود ہی نبھاؤں، کیونکہ نظر آ رہا تھا بھی ساسو ماں ہے نا وہ کہیں پر بھی سپورٹ نہیں کر رہی۔ تو جب ساس سپورٹ نہیں کریں گی تو شوہر تو پھر بیوی پہ ہی غصہ نکالے گا نا کہ میرے کپڑے استری نہیں ہیں، مجھے ٹائم پہ ناشتہ نہیں ملا۔ تو لاسٹ ٹائم تک کل کی ویڈیو میں بھی اس نے ان کو دکھایا یہ کھانا کھا رہے ہیں ساتھ ناشتہ واشتہ، اور رات کو جب وہ چیک اپ کروا کے اس کے دل میں ایک گھبراہٹ تھی کہ میں کیا کروں، اتنے دن ہو گئے ہیں، اتنی ڈیٹ ہے اور مجھے لیبر نہیں شروع ہو رہے، پین نہیں شروع ہو رہے، تو وہ ڈاکٹر کے پاس چلی گئی، تو ڈاکٹر نے کہا کہ بھی فوراً سے پہلے آپ کا جو ہے نا وہ آپریشن کرنا پڑے گا، بھی دیر ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز دیکھیں کہ پھر بھی وہ بندی جو ہے اس نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے میں ابھی ایڈمٹ ہو جاتی ہوں، کیونکہ بھئی زندگی اور موت کا مسئلہ ہوتا ہے، یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ وہ پھر امی کے گھر گئی ہے ڈاکٹر سے اجازت لے کے، کیونکہ اس کو پتہ تھا میری ساس نے تو مجھے سپورٹ کرنا نہیں ہے، میں ایڈمٹ ہوگی تو میری چیزیں اور سب کچھ یہ سارا کیا کس طرح ہونا ہے۔ تو وہ امی کے گھر گئی ہے، اس کو بتایا ہے اس نے کہ صبح صبح ہاسپٹل جانا ہے۔ اب اماں جو ہے وہاں سے تہجد کی نماز پڑھ کے وہ بیٹی کو لے کے ہاسپٹل گئی ہے، بجائے اس کے کہ ساس کہتی کہ بھئی ہم لے کے چلے جائیں گے اور آپ اس کا سامان لے کے جو آپ کے گھر پڑا ہوا ہے ادھر سے ہی آپ ادھر آ جانا، نہ 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 نہ، کہیں پر مجھے ساسو ماں دکھائی نہیں دی۔ اب بچہ پیدا ہو گیا، پھر ساسو ماں تشریف لے آئی ہیں، ٹھیک ہے، پھر دادا بن کے آ گیا، دادا اذان دینے کان میں، اور مٹھائی بھی ہسبینڈ لائے ہیں، نہ کوئی دادا بکے، نہ پھول، نہ مٹھائی، نہ کیک، کچھ بھی نہیں، اور وہاں پہ بھی بیٹھ کے مفت کھائی جا رہی ہیں، پی جا رہی ہیں، چائے پھوکی جا رہی ہیں، اور اس کے پاس کون نائٹ سٹے کر رہا ہے؟ اس کی ماں۔ اب وہ تو بولے گی نا کہ بھی میرے سارا کچھ میری ماں نے کیا ہے، جب کیا ہی ماں نے ہے تو پھر وہ کسی اور کو کریڈٹ کیوں دے گی؟ اب ناشتہ بھابھی لے کے آ رہی ہے، اور بھابھی بھائی کی شادی میں بھی بزی ہے، اس کے باوجود اس نے اپنی 100% جو ہے ذمہ داریاں نبھائیں، اور بیچ میں ایک دفعہ جب اس کی اماں گئی ہے گھر ریسٹ کرنے تو اس دوران بھی میرے خیال میں یہ کہہ رہی تھی کہ بھابھی میرے پاس تھی۔ اب صبح کا ناشتہ بھابھی لا رہی ہے، دوپہر کا کھانا اماں لا رہی ہے، رات کا کھانا بہن لا رہی ہے، باہر سے چیزیں آ رہی ہیں تو وہ ابا لا رہے ہیں، کبھی بھائی لا رہے ہیں، کبھی بہنوئی لا رہے ہیں، تو بھائی تم لوگ کدھر ہو؟ پوتا تم لوگوں کا ہوا ہے، تم لوگ کدھر ہو؟ ایک مٹھائی کا ڈبہ، وہ بھی صرف اور صرف رس گلے، نہ برفی نہ گلاب جامن، صرف رس گلے، اور وہ اس کے بعد کچھ بھی نہیں، کچھ بھی۔ یار حد ہوتی ہے کہ کنجوسی کی، اس سے بڑی اور خوشی کیا ہوتی ہے کہ آپ کی نسل میں اضافہ ہوا ہے ایک عورت کی وجہ سے، اللہ نے اس کو صاحب اولاد کیا، اللہ نے آپ کو ایک بیٹے کی نعمت سے نوازا، اور آپ اتنی کنجوسی کر رہے ہو۔ اب جی 3 راتیں وہ وہاں پہ رہے ہیں، کیونکہ سی سیکشن تھا، بالکل نظر آ رہا تھا، اور ایک رات بھی ساسو ماں نے بہو کے ساتھ رہنا گوارا نہیں کیا۔ اندازہ لگائیں آپ، بھئی ایسی بھی کیا، وہ بھی تو اسی ایج کی ہے نا، اس کی اماں بھی، اس کی کمر میں چوٹ بھی لگی ہوئی ہے، اس کی دردیں بھی ہیں، اس کا بھی تو حق بنتا تھا نا کہ ایک بندہ اور اس کے ساتھ ہو تاکہ مل بانٹ کے جو ہے تھوڑا ایک نیند بھی پوری کر لے، دوسرا مریض کو دیکھ لے، پر نہ نہ نہ۔ اب ظاہری بات ہے اس کی بہن تو رہ نہیں سکتی تھی، اس کی بچی ہے، بہو جو ہے اس کے بھی بچے ہیں، پھر اس کے بھائی کی شادی بھی ہے، اس کا ادھر بھی آنا جانا ہے، گھر بھی وہ دیکھ رہی ہے، کھانا بھی اس نے ظاہری بات ہے گھر میں 3-4 مرد ہیں، ان کو کھانا وانا بھی دینا ہوتا ہے۔ تو جو ویلی تھی، سب سے ویلی، جس کا کوئی کام نہیں تھا گھر میں، جس کا کوئی چھوٹا بچہ نہیں تھا، پوتا بھی اس کا تھا، وہ کیوں نہیں رہی رات کو؟ تو یہاں پہ میں کہوں گی کہ بھائی مجھے ترس آ رہا ہے آج کی ویڈیو میں نے دونوں کی دیکھی، ماں بیٹیوں کی، میں نے اس کی باورچن کی بھی دیکھی اور اس کی بیٹی کی بھی، تو مجھے یقین کرے ترس آیا، مجھے اتنا برا لگا، میں نے کہا کہ یار تم تو بزرگ عورت ہو، تم ہاسپٹل میں آرام سے رہ سکتی ہو، اور تم
اپنے بیٹے کے ساتھ رہ لو رات کو تم سمدن کو گھر بھیج دو کہ چلو تم رات کو نائٹ سٹے جو ہے اپنے گھر کر لو، تمہاری بہو کی جو چل رہی ہے شادی تو چلے رات کو وہ ادھر چلی جاتی ہے تو آپ نائٹ سٹے کر کے آ جانا، صبح میں گھر چلی جاؤں گی عشاء دیب کے ساتھ اور دن میں آپ رہ لیا کرو۔ پر نہ ایسے بیگانوں کی طرح وہ محترمہ وہاں پہ بیٹھی ہیں جیسے وہ اس کا کچھ لگتا ہی نہیں ہے جو اس دنیا میں آیا ہے۔ تو یہ معاملات ہیں۔ اور پھر بچے کو جب چھٹی ہوئی ہے تو بھی وہ نہیں ہے وہاں پہ، چھٹی ہوئی ہے تو بھی جو ماشاءاللہ باورچن انٹی ہیں وہ خود بچی کو گھر اپنی لے کے جا رہی ہیں۔ تو پھر آپ مجھے بتائیں نا کہ یہ جو کہتی ہے میرے دماد میرے کہنے میں ہیں، میرا کہنا مانتے ہیں، تو کہنا تو مانیں گے نا جب ساری ذمہ داریاں ان لوگوں نے آپ لوگوں کے کندھوں پہ ڈالی ہوئی ہیں، وہ کسی چیز میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتے تو پھر انہوں کیا وہ آپ کے کہنے میں ہیں؟ وہ کہنے میں نہیں ہے آپ کے، وہ کہتے ہیں آپ جانے آپ کی بیٹیاں جانے، ہم نہیں ہیں بیچ میں۔ تو یہ ایسے گھروں میں انہوں نے اپنی بچیوں کو بیاہا ہے جو اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھا سکتے۔ اور لاسٹ ٹائم تک امبر اپنے گھر میں ڈٹی رہی، اس نے کہا میں نے اپنے گھر سے ہی جانا ہے، ورنہ اس کے تو فیملی نے بول دیا تھا ہسبینڈ اور اس کی ساسو ماں نے کہ بھی چلی جاؤ اماں کے گھر، پہلے ہی چلی جاؤ۔ یہ تو اس بندی کی ہمت کو میں سلام پیش کرتی ہوں کہ 10 مہینے ہو گئے اس نے پیٹ میں بچہ رکھا ہوا ہے، حد ہوتی ہے 10 مہینے کوئی رکھ کے لائے تو جو جن کے 10ویں مہینے ہوتے ہیں نا ان کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ کتنا مشکل ہوتا ہے یہ ٹائم۔ تو اس بندی ٹس سے مس نہیں ہوئی، آخری دن تک اس بندی نے اپنے ہسبینڈ کے کام کیے ہیں، لاسٹ ڈے تک وہ ناشتے ان کو کرواتی رہی ہے۔ اور ساسو ماں جو ہیں وہ صرف ایک بیبی بیگ پیک کروایا، اور وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ بھئی انہوں نے ویڈیو بنانی تھی اور انہوں نے کہا کہ بھئی اماں جی آپ آج کے بیٹھ جائیں، لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ اماں ابا جو ہیں وہ کچھ لائی نہیں ہیں، اور کیا لے کے آئے ہیں وہ، کیا بیبی بیگ مطلب کیا لے کے آئے، 1-2 سوٹ اور ایک وہ شوز کا جوڑا، بس 2-4 چیزیں وہ لے کے آئے ہیں، بس باقی ساری ذمہ داری اس کی اماں کی ہے۔ تو یہ ہے جی ویڈیو، ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔